سلفائڈ قسط نمبر 1۔ برستی بارش میں بھیگ جانے دو، بارش کی نیلی فام پریوں میں مست ہو جانے دو، بارش میں اس کو محسوس کر لینے دو، برستی بارش میں اس کے ساتھ چل لینے دو، برستی بارش میں برستے دل کا حال سنا لینے دو، برستی بارش میں یوں خوش رہنے دو، برستی بارش میں بھیگ جانے دو، برستی بارش میں بس اسے میرے ساتھ چلنے دو، برستی بارش میں بھیگ جانے دو، برستی بارش میں اسے ساتھ چل لینے دو، برستی بارش میں محسوس کر لینے دو، برستی بارش میں بس بھیگ جانے دو۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی نے جب موسلا دھار بارش کا روپ دھارا تو ایلا نے چونک کر اس پاگل لڑکی کی طرف دیکھا جو آنکھیں موندے دونوں بازو پھیلائے محبتوں کے شہر میں طلسم خیز جگہ پر بے فکر گھوم رہی تھی، ہواؤں میں جھوم رہی تھی۔ ماہی، ایلا نے ایک شان و شوکت میں پرسر انداز میں کھڑے ایفل ٹاور میں جیسے دنیا کو خوبصورت ترین ٹاور ہونے کا اعزاز ملا ہے اس کی تصویر کو کیمرے کی آنکھ میں مقید کرنے میں مہو تھی۔ آخری سی کوشش کرتے ہوئے اسے پکارا، ماہی بس کر جاؤ، اب اور کتنا انتظار کرو گی؟ دیکھو بارش اب تیز ہو رہی ہے، ہمیں چل دینا چاہیے، کسی بھی خطرے کے پیش نظر اسے وارن کر رہی تھی۔ ایلا نے بارش میں بے خبر بھیگتی ماہی کو پکارا، مگر وہ سب چیزوں سے بیگانہ اپنی دھن میں سرسبز بارش میں لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ایلا نے پیچھے جا کر چھاتا اس کے اوپر کیا جو کہ بے فکری سے بھیگ رہی تھی۔ کچھ لمحات یوں گزر گئے، بارش کی بوندیں نہ پا کر ماہی نے اوپر کی جانب سر کو جنبش دی اور چھاتے کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا جو کہ ایلا بھی دیکھ چکی تھی۔ بس کر جاؤ ماہی، پاگل پن کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ایلا، آج مورہا 2 نومبر ہے، چونکہ یہ دن میرے لیے بہت خوبصورت دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب وہ شخص آج پہلی بار یہاں عین اس جگہ پر مجھے ملا تھا، ماہی نے ایک جذبے سے کہا، اور تم پچھلے 3 سالوں سے لگاتار یہاں تشریف لاتی ہو، کیا ایک بار بھی پھر سے ملا کیا؟ ایلا نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اب باقاعدہ چلنا شروع کر دیا۔ رکو ایلا، ابھی صرف شام کے 4 ہی تو بجے ہیں، میں مزید اس دشمن جاں کا انتظار کرنا چاہتی ہوں، کچھ لمحات اس کی یاد کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک بار مجھ سے کہا تھا، میم اسی جگہ تم سے ملوں گا دوبارہ، بچھڑ کے مجھ سے حبیب میرے، نہ کاٹ سکو تو لوٹ کر آنا۔ پاگل مت بنو ماہی، اب میں مزید تمہاری بکواس برداشت کرنا نہیں چاہتی، ایلا نے غصے سے جواب دیا۔ سردیوں کی بارشوں میں بھیگنے کی وجہ سے ماہی کے خوبصورت گلابی لب اب سردی کی شدت سے نیلے پڑنے لگ گئے تھے۔ ایلا اس کی کپکپاہٹ واضح طور پر محسوس کر چکی تھی، لیکن ایک دم چپ، تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ایلا اسے سختی سے خاموش رہنے کا عندیہ دے چکی تھی، جو اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے گاڑی کی طرف رواں تھی۔ ماہی نے ایک الوداعی پرشکوہ نظر ٹاور پر ڈالی اور جیسے کہہ رہی ہو، آج پھر وہ نہیں آیا۔ جیسے جیسے وہ اس جگہ سے دور جا رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا وہ بہت کچھ پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ ایک شدت سے وہ گزری منزل کی جانب نظریں واہ کیے ہوئے تھی، جیسے شاید کہیں ایک بار اسے نظر آ جائے، جیسے میری نگاہ نے دیکھا نہ ہو کبھی۔ محسوس یہ ہوا تجھے ہر بار دیکھ کر۔ اس کا دل ہمیشہ کی طرح افسردہ تھا اور ڈوب رہا تھا، وہ لمبے کڑے انتظار کے بعد بھی نظر نہ آ سکا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی ایلا نے اس کی طرف دروازہ کھولا اور اندر بٹھایا۔ تو یہ طے ہے اس کا، مجھے ایک بہت لمبا انتظار کرنا ہے۔ اب وہ دیدار میسر ہے، نہ قربت نہ سوہن، ایک جدائی ہے جو تقدیر ہوئی جاتی ہے۔ ماہی نے ایک بار پھر سے اپنی آب و تاب سے بارش میں نہاتے ہوئے ٹاور کو دیکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے سوچا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتی یا اس کی خوشی پر اداسی غالب آتی، ایلا زن سے گاڑی آگے کی جانب بڑھا چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہوا میں ہنکی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آرامدہ بستر پر پرسکون نیند کے زیر اثر نظر آنے والا وہ شخص ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کچھ ایسے حادثے بھی زندگی میں ہوتے ہیں کہ انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں چہرے پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اذیت کی ایک لہر اس شخص کے چہرے پر پھیل گئی۔ حواس بحال ہونے پر اس نے غصے سے سائیڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ ہاتھ میں بڑھا کر نیچے پھینک دیا۔ سسکیوں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی اور یہ آواز اس کی روح کی کسی تلوار کی طرح زخمی کر رہی تھی۔ بالآخر اس کی برداشت جواب دے گئی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ چیخا۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس آواز سے بچنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید کسی نے رونے کی قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، پچھلے 3 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس آواز نے اس کا پیچھا نہ کیا ہو۔ ایک بھی رات وہ سکون سے نہیں سو پایا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھا۔ اب اس کا رخ اس شفیق ہستی کے کمرے کی طرف تھا جس کی آغوش اسے سکون پہنچاتی تھی۔
اپنے مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچنے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ جانتا تھا وہ اندر شفیق ہستی جاگ رہی ہوں گی۔ آ جاؤ۔ دستک پر اندر سے آواز ابھری تھی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل۔ سامنے وہ ہستی اپنے بستر پر بیٹھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ بی جان، وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ بی جان نے یاسین کو عقیدت سے چوم کر سائڈ ٹیبل پر رکھے اونچے طاق پر رکھا۔ شاہ بیٹا، تم سب خیریت تو ہے نا؟ بی جان کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ وہ بی جان، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آنسوؤں کا ایک گولا سا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بی جان کو گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ آج پھر کوئی برا خواب دیکھا کیا؟ بی جان پیار بڑے لہجے میں پوچھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہی تھی۔ جانے دو۔ آنسو کیسے اس کی آنکھوں سے پھسل کر بی جان کی گود میں جذب ہو گئے تھے۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے بی جان، کیسے؟ وہ اذیت سے دوچار لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بی جان نے اس کی بات پر ایک گہرا سانس لیا۔ کوئی 3 سالوں سے لگاتار رو رہا ہے بی جان، ایک بھی رات وہ چپ نہیں ہوا۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ چشمے یعقوب کی مانند ہیں برستی آنکھیں، میرے یوسف میری نظروں کی بینائی دے جا۔ بی جان کا کلیجہ جیسے اپنے بیٹے کی بات پر چھلنی سا ہو گیا تھا۔ کیا وہ شخص تھکتا نہیں بی جان؟ کہاں سے آتے ہیں اس کے پاس اتنے آنسو؟ وہ چپ کیوں نہیں ہوتا بی جان؟ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ زخم گہرا دیا تھا تم نے بیٹا، اتنا گہرا زخم تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بی جان نے کہنے کے بعد اس کے سر پر پھونک ماری جیسے ساری بلائیں ٹالنا چاہتی ہوں۔ اسے کہہ دیں وہ چپ کر جائے بی جان، چپ کر جائے، خدا کا واسطہ ہے، وہ کہہ رہا تھا اور بی جان سن رہی تھی۔ اتنی ہی دیر وہ یہی الفاظ دہراتا رہا، پھر تک ہار کر شاید اس سکون کے باعث جو اسے بی جان کی گود میں ملا تھا وہ ایک بار نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ گیلٹ برگس نے دنیا کے انسانوں کو 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے، ایک برو مائنڈ اور دوسرے سلفائٹ۔ برو مائنڈ عام لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ ایک سی ہوتی ہے، جبکہ سلفائٹ خاص لوگ ہوتے ہیں جو نایاب ہوتے ہیں۔ کلاس روم میں ٹیچر کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ بی ایس سی کی کلاس تھی اور اس وقت ان کا انگلش کا پیریڈ تھا۔ وہ دونوں دوسری قطار میں بیٹھی تھی، ایک طرف لڑکوں کی قطار تھی اور دوسری طرف لڑکیوں کی۔ اوہو، امی نے کل کہا تھا چھت پر سیمنٹ لگا دینا، میں پھر بھول گئی۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں کو دیکھ کر اس نے دل میں سوچا، پچھلے کچھ دنوں سے ہوتی ہوئی لگاتار بارش ان کے کمرے کی چھت کو ٹپکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کاش میں یہ سیمنٹ لگا ہی دیتی، اب امی کو محنت کرنی پڑے گی۔ اب اگر انہیں بھی یاد نہ رہا تو آج رات پھر مس ام خانم، وہ مزید سوچ نہیں پائی تھی کہ کلاس ٹیچر کی سخت سی آواز سے خیالوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت میں لے آئی تھی۔ یس میم، وہ بڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ دھیان کدھر ہے آپ کا؟ میم نے غصے سے پوچھا۔ جی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ الفاظ دم توڑ گئے۔ اگر آپ جیسے کچھ اسٹوڈنٹ میں کلاس رویہ ایسا اپنائیں گے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ غالباً میم کافی غصے میں تھی۔ لڑکوں کی دبدبی ہنسی کی آواز صاف سن سکتی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، واقعی اس کا دھیان کلاس میں نہیں تھا۔ بیٹھ جائیں اور آئندہ ایسی حرکت مت کیجیے گا۔ میم کو شاید اس پر رحم آ گیا تھا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے سنا ہی نہیں تھا کہ سلفائٹ کیا ہوتے ہیں۔ اس کا ذہن تو بس چھت سے ٹپکنے پانی میں الجھا ہوا تھا جو برتن میں گرتا اور ایک عجیب سی آواز پیدا کرتا تھا جو کہ اسے تنہائی میں برا لگتا تھا۔ تنقید کی بھرپور دعوت دی جاتی ہے لیکن بے پرکھی ہانکنے سے گریز کیا جائے۔ اختلاف رائے آپ کا حق ہے۔ میز پر رکھا ہوا کافی کا کپ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کی نظریں گلاس ڈور سے باہر تیزی سے گزرتی گاڑیوں پر جمی تھی۔ جانے کس احساسات کے تحت اس نے نگاہیں اپنے کپ کی طرف مرکوز کی۔ کپ اٹھایا تو کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک گہرا سانس لینے کے بعد اس نے وہ کڑوا اور ٹھنڈا مشروب اپنے اندر انڈیلا تھا۔ میز پر رکھے موبائل سے ٹائم دیکھا اور صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ایک دم کھڑی ہوئی۔ کافی کے پیسے اس نے میز پر رکھے اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ اس کی تقریباً روزانہ کی روٹین تھی۔ گھڑی پہننے کے باوجود موبائل پر وقت دیکھنے کی عادت آج بھی نہیں بدلی تمہاری؟ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے شخص نے نظریں دروازے سے باہر نکلتی لڑکی پر جمی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ جب سے ڈوبا ہوں تیری آنکھوں کے دریا میں، تڑپ رہا ہوں چشمے یعقوب کی مانند۔ اس شخص کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ اٹھا اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ایک لڑکا تیزی سے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ ہے البرٹ، اینجل آئی تھی کیا؟ میڈی نے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے سے پوچھا۔ ہاں، ہمیشہ کی طرح، البرٹ نے کافی کپ میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ اور مون؟ ہاں وہ بھی آیا تھا، اس کے پیچھے چلا گیا ہمیشہ کی طرح۔
یہ مون مر جائے گا میرے ہاتھوں۔ میڈی کو نہ جانے کس بات پر غصہ آیا تھا۔ ریلیکس میڈی، وہ اسے نقصان نہیں پہنچانے والا۔ البرٹ ٹرے اٹھا کر ایک میز کی طرف بڑھ گیا، لیکن مجھے اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میڈی اس کے پیچھے لپکا۔ اگر بھروسہ نہیں ہے تو جاؤ نا اس کے پیچھے، ویسے بھی تمہاری ان فضول باتوں میں ٹرین گزر چکی ہوگی۔ او شٹ! البرٹ کی بات سن کر میڈی چلایا اور باہر کی طرف بھاگا، لیکن شاید قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ٹرین گزر چکی تھی، اب اسے 15 منٹ انتظار کرنا تھا۔ جب تک دوسری ٹرین نہیں آ جاتی، میڈی کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو تقریباً پوری بھیگ چکی تھی۔ اکیڈمی میں اسے رکشے پر آنا جانا پڑتا تھا، جو کہ اسے زمین پر روڈ پر اتار دیتا تھا۔ مین روڈ سے گھر تک کا سفر 5 منٹ کا تھا اور اسے 5 منٹوں میں وہ بارش تیز ہونے کی وجہ سے بھیگ گئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے رکشے والے سے کہ دو گھر تک رکشہ لے آیا کرے، اپنے گھر کے سامنے اتارا کرو۔ آسیہ بیگم نے اپنی بیٹی سے کہا، جو ہمیشہ ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ اماں، رکشے والا زیادہ پیسے مانگتا ہے۔ 5 منٹ کے سفر کے لیے میں اسے زیادہ پیسے ہرگز نہیں دے سکتی۔ وہ تولیے سے بال صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی حالات کو بھی دیکھ لینا چاہیے نا۔ آج موسم خراب تھا تو اتنی تیز بارش تھی، تو آج آ جاتی نا۔ کیا مجھے کھانا ملے گا؟ وہ اپنی ماں کی طرف مکمل نظر انداز کر گئی تھی۔ آسیہ بیگم سے اس کی بات کا سر جھٹکنا، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کی بیٹی اپنی منمانی کرتی ہے ہمیشہ۔ کپڑے بدل لو، میں گرم کر کے لاتی ہوں کھانا۔ آسیہ بیگم برآمدے ملحقہ چھوٹے سے کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہم اور جواد کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ گھر میں چھائی ہوئی خاموشی کو محسوس کر کے اسے اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی یاد آ گئے تھے۔ چھت پر ہیں۔ کچن کی چھت ٹپک رہی تھی تو سیمنٹ لگا رہے ہیں دونوں۔ بھائی صاحب پیسے دے دیتے تو مرمت ہی کروا لیتی مکانوں کی، لیکن جو اللہ کو منظور۔ آسیہ بیگم نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا اور کھانا برآمدے میں بچھی چارپائی پر رکھ دیا۔ مجھے نہیں لگتا امی کہ وہ ہمیں پیسے دیں گے۔ لوگ یتیموں اور غریبوں کا حق بہت آسانی اور بنا خوف کے مار لیتے ہیں۔ اور اسے قرآن کی آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ یاد آئی، جس میں یتیموں کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور سوچا، لوگ کیوں صرف قرآن کو صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے کیوں نہیں؟ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، اور نہ کھاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 2۔ یتیم کی سرپرستی اور خیر خواہی۔ معاشرتی قباحتوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی۔ یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑی نیکی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیان کی انگلی ذرا کھول کر اشارہ کیا۔ لیکن عرب میں یتیموں کے حقوق کئی طرح سے پامال ہو رہے تھے۔ انہی حقوق کی پامالی کے بالترتیب یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ مثلاً جو چیزیں بطور امانت سرپرست کے پاس ہوتی، انہیں وہ واپس کرتے وقت پر وہ یہ کوشش کرتا کہ اچھی چیز کے بدلے کوئی پرانی اور گھٹیا چیز دے دے کر ہانہ پرانی کر دے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ملا جلا لیا، جس میں یتیم کو کسر لگانے اور اپنا فائدہ محدود رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن یہ تو بس ان کی سوچ تھی، نہ کہ وہ دنیا ویسا سوچتی تھی۔ بس یہ سوچ کر ہی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ پیسوں کے ذکر پر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ اچھا تم کھانا کھا لو، میں ذرا ان دونوں کو دیکھ لوں، بھیگ رہے ہوں گے اوپر۔ آپ رہنے دیں امی، میں دیکھ لوں گی کھانے کے بعد۔ آپ بس ذرا آواز دے کر دونوں کو نیچے بلا لیں۔ وہ کہہ کر کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، البتہ ذہن بری طرح انتشار کا شکار تھا۔ شور کی آواز پر وہ چونکی۔ اسے بالکل سامنے ایک لڑکے کا بیگ نیچے گر گیا تھا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ ہوئی، وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ اس کا اسٹیشن آ گیا تھا۔ وہ ایسے ہی خیالوں میں کھوئی رہتی تو شاید اسٹیشن گزر جاتا۔ اس نے مسکرا کر اپنے سامنے بیٹھے ٹین ایج لڑکے کو دیکھا، جسے شاید شکریہ ادا کیا ہو، اور پھر ٹرین رکنے پر وہ ٹرین سے باہر نکل گئی۔ اس کے بالکل سامنے وہ گاؤں تھا، ہاں، ڈزنی ولیج، جس کے 1 منٹ کے فاصلے پر ڈزنی لینڈ تھا۔ شہزادیوں اور پریوں کا دیس۔ اس کے لیے آج بھی ویسا ہی تھا، اور بہت سے لوگ ٹرین سے اترے تھے اور اب ان کا رخ ڈزنی لینڈ کی طرف تھا۔ تھینکس بڈی۔
ٹرین سے باہر نکلتے ہوئے اس آدھے چھپے ہوئے چہرے والے شخص نے سیٹ پر بیٹھے اس لڑکے سے کہا جس نے جان بوجھ کر اس کے اشارے پر اپنا بیگ نیچے گرایا تھا۔ اب اس کی نگاہیں اینجل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے ہجوم میں وہ کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا بے چین ہوا، پھر اسے ایک طرف وہ نظر آ گئی تھی، ہاں وہی اینجل۔ اینجل کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا۔ اب وہ تھوڑا سا فاصلہ پر کھڑا رہ کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ سن رہا ہے نا تو، رو رہا ہوں میں، سن رہا ہے نا تو۔ ماہم ٹی وی کی آواز کم کر لو، کب سے کہہ رہی ہوں۔ وہ اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ مسلسل آنے والے گانے کی آواز اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ارے ہنی ذرا آ کر دیکھو، آج آرجے کا شو ہے، قسم سے کمال لگ رہا ہے۔ ماہم نے آواز کیا کم کرنی تھی، اوپر سے چلا کر کہا، ہاں ہنی آپی، بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی آرجے۔ جواد نے بھی ماہم کی پیروی کی، عاشقی 2 والا آرجے۔ اف توبہ، ذرا نہیں پسند مجھے یہ فلم، نہ اس کے گانے نہ ہیرو، اور اگر اب تم لوگوں نے آواز کم نہ کی تو میں امی سے کہہ دوں گی۔ وہ جانے کیوں غصہ کرنے لگ گئی تھی، شاید حالات نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ نہیں، یہ وہ آرجے نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا مشہور۔ بلاؤں امی کو؟ ہنی نے ماہم کی بات کاٹ کر دھمکی دی تو وہ منہ بنا کر آواز کم کرنے لگ گئی۔ ہائے کتنا اچھا گاتا ہے نا یہ، کاش میں بڑا ہو کر ایسا بن جاؤں۔ جواد کے لہجے میں حسرت تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ جانے کب سے اسکرین پر گٹار پکڑے گاتے ہوئے لڑکا کا فین بن چکا تھا، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ کل رات مولانا صاحب کی روح پرواز کر گئی۔ ہنی کے سامنے اخبار پڑھی تھی، اس کے دماغ نے لفظ کو روح کی بری طرح کیپچر کیا تھا۔ روح، روح، وہ بڑبڑائی، روح کیا ہے؟ ایک سادہ سے سوال نے اس کے دماغ میں جنم لیا۔ اس کا ذہن اٹکا تھا، وہ سوچتی رہی لیکن کوئی سرا نہ پکڑ پائی۔ تھک ہار کر اس نے کتابیں اٹھا کر ایک طرف سمیٹ کر رکھی اور لیٹ گئی۔ اس کا ذہن آج کل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا، عجیب و غریب سوچوں نے اس کے دماغ کو گھیرا ہوا تھا۔ کبھی تم لوگ پڑھ بھی لیا کرو، ہر وقت ٹی وی میں گھسے رہتے ہو۔ ہنی نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس سے کچھ فاصلے پر نظریں ٹی وی پر لگائے گاڑے بیٹھے تھے، ہمیں کتابی کیڑا نہیں بننا، کیوں جواد؟ ماہم نے جواد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا، جبکہ ہنی نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ تھی ام خانم عرف ہنی، جو بی ایس سی سال دوئم کی طالبہ تھی، جس کی کل کائنات اس کی ماں اور 2 بہن بھائی تھے۔ ماہم ہنی سے 2 سال چھوٹی تھی، جو سیکنڈ ایئر میں تھی، اور جواد ماہم سے 4 سال چھوٹا تھا۔ ابصار صاحب، جو کہ ہنی کے والد، 7 سال پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ وقت اور حالات نے اسے عمر سے بڑا بنا دیا تھا، البتہ ماہم میں ابھی بھی بچپنا تھا۔ روح کیا ہے؟ ایک بار پھر اس کا ذہن الجھا۔ بالآخر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تیرے سنگ گزر جائے یہ عمر جو باقی ہے، ہنس دو نہ ذرا کھل کے، کاہے کی اداسی ہے۔ دروازے سے باہر نکلتے وقت اس کی سماعت سے گانے کی آواز ٹکرائی۔ آواز اچھی تھی، چاہنے کے باوجود وہ واپس پلٹ کر ٹی وی پر نظر آتے آرجے کو نہیں دیکھ پائی تھی، اور خاموشی سے وہ صحن کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں ٹھنڈی ہوا نے استقبال کیا تھا۔ اسے روزانہ رات کو صحن میں ٹہلنے کی عادت تھی، اور آج پھر ٹھنڈی ہوائیں اسے سکون بخش رہی تھی۔ آنکھ میں آنسو نہیں پر رلاتا بہت ہے وہ دسمبر، ہر دسمبر یاد آتا بہت ہے۔ ساتھ میرے بھیگتا ہے بارشوں میں بیٹھ کر، یاد کے سارے دریچے کھول جاتا ہے۔ رونتا ہے یہ جہاں کی ساری دیواریں کھڑی، 2 قدم پر لا کر اس کو آزماتا ہے بہت۔ مسکراہٹ، گنگناہٹ، کہہ کہہ باتیں تیری، خواب بن کر رات بھر مجھ کو جگاتا ہے بہت۔ مجھ کو دے جاتا ہے چھپ کر اس کی خوشبو کا پتہ، ایک دیوانے کو یہ پاگل بتاتا ہے بہت۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ سوشل میڈیا پر مختلف اکاؤنٹس کو چیک کر رہی تھی، لیکن وہ اسے شخص کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی نازک کمر اکڑ گئی تھی، مگر اسے تجسس میں بڑا ذرا برابر کمی نہیں آئی تھی۔ بس کرو ماہی، کتنا ڈھونڈو گی اسے؟ ایلا نے اکتا کر ماہی سے پوچھا، جس کے خوبصورت چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ جب وہ نہیں مل جاتا اسے ڈھونڈتی رہے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، 5 منٹ کی ملاقات میں وہ شخص تم پر کیا جادو کر گیا ہے کہ تم اس یوں خوار ہو رہی ہو؟ یہی بات تو میں جاننا چاہتی ہوں، اس سے مل کر پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماہی کیسا جادو کیا ہے اس نے؟ ماہی شوق سے مسکرائی تھی۔ وہ تمہیں نہ ہی ملے تو بہتر ہے، جب بنا ملے تمہارا یہ حال ہے تو جانے مل کر کیا ہوگا؟ ایلا نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے سے اٹھا کر کہا، تمہارے منہ میں خاک، میرا لیپ ٹاپ واپس کرو۔ ماہی سخت بدمزہ ہوئی۔ پہلے ڈنر، تمہیں یاد ہے نا ہم نے پلان بنایا تھا آج ڈنر باہر کریں گے؟
مجھے بھوک لگی ہے، جلدی اٹھو، بعد میں ڈھونڈ لاتی رہنا اپنے عشق گمشدہ کو۔ ایلا نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ڈھونڈنے دو نا ایلا، شاید مل ہی جائے۔ اے عشق مجھے مل ذرا، مجھے قرار ملے۔ ماہی کے لہجے میں حسرت تھی۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ماہی، اور وہ چیز اپنے وقت پر ملتی ہے۔ اگر اسے ملنا ہوتا تو وہ خود ہی مل جائے گا۔ ارے واہ ویلا، بڑی سمجھدار ہو گئی ہو۔ ماہی نے ایلا کا گال کھینچا۔ تعریف بعد میں کرنا، تیار ہو جاؤ، بعد میں دعا کروں گی، وہ شخص ایک بار تمہیں ضرور ملے گا۔ آمین آمین آمین۔ ماہی کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ میں بس ابھی آئی تیار ہو کر، بس 5 منٹ میری پیاری دوست۔ ماہی اس کے گال کو پیار سے تھپتھپاتی کمرے کی سمت بھاگی تھی، جبکہ ایلا اس کے پاگل پن پر دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ ہشام، وہ بہت محویت سے کتاب پڑھنے میں مشغول تھا جب آواز پر چونکا۔ جی چھوٹے بابا سائیں۔ وہ ایک دم پلٹا۔ ارے آپ یہاں، مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا۔ ہشام نے سید جلیل کو اسٹڈی روم کے دروازے کے باہر کھڑا دیکھا تو کہا، کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ تمہارا لاڈلا آ رہا ہے یا نہیں؟ بابا سائیں آپ اندر تو آئیں، میں پھر بتاتا ہوں۔ ہشام نے کتاب کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ نہیں بیٹا، مجھے ذرا ضروری کام ہے، یہ بتاؤ وہ آ رہا ہے یا نہیں؟ جی بابا سائیں، میری بات ہوئی تھی اس سے، وہ آ رہا ہے، ہشام نے مسکرا کر جواب دی۔ اس نے وعدہ کیا ہے آنے کا، رنگ دیکھو غریب آنے کا۔ ایک شفیق سی مسکراہٹ جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ چلو شکر، اس پر بھی کچھ پڑھ کر پھونک دو جس سے وہ سدھر جائے۔ ناک میں دم کر دیا ہے اس لڑکے نے۔ سید جلیل شاید بہت ہی تنگ تھے اس انسان سے جس کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں سائیں بابا، میں اسے سمجھاؤں گا، اب وہ کچھ الٹا سیدھا نہیں کرے گا۔ ہشام نے اعتماد سے کہا تھا، لیکن وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ ساری دنیا بدل سکتی تھی، قیامت آ سکتی تھی، لیکن وہ کبھی نہیں سدھر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو۔ سید جلیل چلے گئے، جبکہ ہشام صرف مسکرا کر رہ گیا تھا اور موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملانا شروع کیا جس کی ابھی ابھی تعریف ہوئی تھی۔ Cause I wanna touch you baby and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the john, let's make love tonight, make it up, fall in love. گاڑی میں یہ میوزک کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ دینے کے برابر تھی، لیکن وہ آرام سے ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہا تھا۔ ہے مکی، اس نے آواز کم کرتے ہوئے پچھلی سیٹ پر دراز مکی کو آواز دی۔ یس بڈی، مکی نے جواب دیا۔ گھر جا رہا ہوں میں، کل تم نے جانا ہے؟ دبلا پتلا سا وہ لڑکا اپنے دوست سے پوچھ رہا تھا۔ میرا گھر جا کر بور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، سنو تم بھی جلدی آ جانا۔ مکی جواب دے کر دوبارہ موبائل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ میوزک کی آواز ایک بار پھر دماغ میں چبھنے لگی۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی اور ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ 2 گھنٹے کی پرفارمنس کے بعد وہ تھوڑا سا تھک گیا تھا، جانے اس کا دماغ کہاں پہنچا ہوا تھا جب اچانک گاڑی کے شیشے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، اس کی سماعت دوسروں کی نسبت کافی تیز تھی۔ اس نے اکتا کر گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر جہاں اس کی آنکھیں کی چمک بڑھی، اسی پل چہرے پر ناگواری ابھری۔ سامنے ایک سجی سنوری لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس علاقے میں اس وقت کون سی عورت مل سکتی تھی۔ کیا میں اندر بیٹھ سکتی ہوں؟ لڑکی نے ایک ادا سے پوچھا۔ جی بالکل، آئیے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، مکی اس لڑکی کی دعوت قبول کر چکا تھا اور وہ لڑکی بھی کبھی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بڑھ گئی تھی۔ یار گاڑی چلاؤ، مکی نے لڑکی کو اندر بٹھاتے ہوئے باداباست سے مسکرا کر کہا۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور وہ جانتا تھا مکی کیا کر رہا ہوگا، کب سے کر رہی ہو یہ کام۔ جانے کیوں اس نے پہلی بار کسی سے سوال کیا تھا۔ پچھلے 5 سال سے، لڑکی نے سنبھل کر جواب دیا۔ وجہ؟ شوہر نے طلاق دے دی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان پڑھ ہوں، کوئی کام نہیں ملا۔ خاندان میں دوبارہ کسی نے شادی نہیں کی مجھ سے، آخر مجھے اس طرف آنا پڑا۔ لڑکی حیران تھی کہ کوئی پہلی بار اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ کیا یار ایسے سوال کر کے کیوں دل خراب کر رہے ہو؟ مکی کو اس کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے ساتھ والی سیٹ پر رکھے بیگ سے ہاتھ اٹھا کر پیسے نکالے اور پیچھے لڑکی کی طرف پھینکے۔ جاؤ اب یہاں سے، گاڑی روکنے کے بعد حکم دے دیا گیا۔ وہ لڑکی اور مکی دونوں حیران تھے۔ کیا سچ میں صاحب؟ لڑکی کو یقین نہ ہوا۔ دفعہ ہو جاؤ اب، وہ دھاڑا، اور لڑکی ایک پل بھی ضائع کیے بنا گاڑی سے باہر نکل گئی
اور اس نے دوبارہ گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ پیچھے بیٹھے مکی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، وہ تو اپنے حساب برابر رکھنے والا شخص تھا، تو پھر آج کیسے؟ مکی سوچ رہا تھا لیکن کچھ پوچھا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ آگے بیٹھا شخص کا دماغ کسی بھی وقت الٹ سکتا تھا، البتہ اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ ہمارے ہندو دھرم میں طلاق نہیں ہے، تم مسلم لوگ طلاق کیوں دیتے ہو؟ اگر طلاق کے بعد اس عورت سے کوئی شادی نہ کرے اور مجبوراً وہ جسم فروشی پر آ جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ تم لوگوں سے اچھا تو ہمارا دھرم ہے جس میں طلاق ہی نہیں ہے اور عورت ہمیشہ اپنے پتی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ذہن میں آج صبح اس کی پوسٹ پر ایک انڈین لڑکے نے جو کامنٹ کیا تھا وہ گونج گیا تھا۔ وہ لڑکی وقتاً فوقتاً اس سے عجیب و غریب سوال پوچھتی رہتی تھی، خود وہ اس کی مداح بتاتی تھی لیکن اس کے سوالات ہمیشہ اچھے ہوتے تھے۔ لیکن آج شالنی نے جو سوال کیا تھا اس سے اس کا دماغ بری طرح گھوم گیا تھا۔ "I'm not a Muslim." اس نے بس یہ جواب دیا تھا اور ریئلی شالنی کو زبردست جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بعد وہ ہزار کمنٹ کر چکی تھی، میسیجز کر چکی تھی، لیکن اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اور اب اس وقت اس لڑکی کو دیکھ کر اسے وہ سوال یاد آ گیا تھا، اس لیے اس کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا تھا۔ میوزک کی آواز اور زیادہ بلند کر چکا تھا جبکہ مکی نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ "کیا ہوا ہے ہانی؟ آج کل تمہارا دھیان پڑھائی میں بالکل بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟" وہ دونوں گلاس لے کر باہر نکلی تھی جب مہرو نے اپنی بہترین دوست ہانی سے پوچھا، جو واقعی کافی دنوں سے الجھی الجھی نظر آتی تھی۔ "نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے." خانم نے ٹالنا چاہا۔ "مس ام خانم عرف ہانی، تو تم مجھے اتنا بے وقوف سمجھا ہے کہ کیا جو میں تمہاری خاموشی محسوس نہیں کر پاؤں گی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی جاب کر لوں لیکن سمجھ نہیں آتا جاب دے گا کون مجھے؟ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں." خانم پریشان تھی۔ "اوہو، پیسوں کا مسئلہ ہے؟" مہرو نے اکیڈمی کے اس چھوٹے سے لان میں بیٹھے ہوئے پوچھا جہاں شام کی مدھم مدھم دھوپ چمک رہی تھی۔ "ہاں، مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ داخلہ فیس جمع کرانی ہے، دکانوں سے جو پیسے آتے ہیں وہ میرا، ماہم اور جواد کی فیس میں چلے جاتے ہیں، جبکہ گھر کے باقی خرچے ہیں۔ اب داخلہ فیس کہاں سے لاؤں؟ اماں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ پریشان ہو جائیں گی۔" دھوپ نے ان کے چہرے بالکل چمک کو مزید بڑھا دیا تھا، البتہ آنکھیں اداس تھیں۔ "بس اتنی سی بات بتاؤ مجھے کتنے پیسے چاہئیں، میں لا دوں گی صبح." مہرو نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے کہا۔ "نہیں مہرو، میں خود کچھ کرنا چاہتی ہوں۔" "اچھا چلو، تم پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔" مہرو نے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی خانم کے بیگ سے وائبریشن کی آواز آئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر موبائل بیگ سے نکالا، وہ ایک چھوٹا سا کیپڈ موبائل تھا، شاید کسی کا میسج آیا تھا، "تم سے کچھ کہنا ہے مگر کبھی تم نہیں ملتے، کبھی الفاظ نہیں ملتے۔" نمبر دیکھ کر اس کے روگو جاں ایک زہر سا پھیل گیا تھا۔ اس نے میسج فوراً ڈیلیٹ کر دیا اور موبائل غصے میں بیگ میں پٹکا۔ "آرام سے ہانی، کیا ہوا؟ کس کا میسج تھا؟" مہرو نے پوچھا۔ "پتہ نہیں، کوئی رانگ نمبر تھا۔ فکر مت کرو، یہ کوئی اسمارٹ فون نہیں ہے جو ٹوٹے گا یا خراب ہوگا، پچھلے 1 سال سے استعمال کر رہی ہوں، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا اس کا۔ جانے وہ کیوں اتنی تلخ ہو گئی تھی، یا پھر حالات نے اسے بنا دیا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، بتاؤ چائے پیو گی؟" مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ "جی۔" خانم نے اس بات سے سر ہلایا۔ "اچھا تم بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں۔" مہرو یہ کہہ کر کینٹین کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ اس نے ایک گہری سانس لی۔ جانے تقدیر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی۔ ان کی آمد سے ملتا ہے بہاروں کا پتہ، وہ تو موسم کو بدلنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ وہ آج شام ہی ملتان پہنچا تھا۔ سیدوں کی حویلی میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، البتہ حویلی کے سارے ملازمین دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کا سامنا سید حویلی کے عجیب و غریب سپورٹ سے نہ ہو۔ بی جان نے آتے ہی اس کا صدقہ دیا تھا اور وہ بیزار بیزار سب برداشت کر رہا تھا۔ اسے سید حویلی میں بس ایک ہی شخص تھوڑا سا پسند تھا، وہ تھا ہشام بن جبیل، جس کی محبت اس شخص کے لیے ہمیشہ خالص تھی۔ اس وقت بھی وہ ہشام کے سامنے سگریٹ پی رہا تھا۔ "تم نے اسموکنگ کب شروع کر دی؟" ہشام نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ "5 سال پہلے ہی کر دی تھی۔" اپنے انداز میں جواب دیا۔ "تم جانتے ہو نا، بی جان کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گی۔" "ہمیشہ ہی ناراض ہوتی ہیں، لیکن تمہیں پتہ ہے شامو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔" ہشام کا نام بگاڑ کر وہ ڈٹھائی سے ہنسا تھا۔ "تھوڑی سی شرم کرو، تم سے 6 سال بڑا ہوں۔" ہشام کی اس بات پر اس کا چٹ پاڑ قہقہ گونجا تھا۔ "سن کر اچھا لگا شامو۔" وہ بہت ڈھیٹ تھا۔ "واپس کب جانا ہے؟" ہشام نے دوبارہ پوچھا۔ "1-2 دن میں چلا جاؤں گا، ویسے بھی جب سے آیا ہوں بور ہی ہو رہا ہوں۔
تمہیں پتہ ہے آج ایک عورت آئی تھی، ساتھ میں ایک بچہ بھی لائی تھی اپنا۔ بی جان کو کہتی ہیں اسے پیار دیں سیدانی جی، یہ بڑا ہو کر آپ کے بیٹے جیسا بنے گا۔ تنزیہ ہنسی کے ساتھ، بات کے آخر میں وہ خود بھی ہنسا تھا۔ تم خود بتاؤ، اگر وہ میرے جیسا بن گیا تو؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے فوراً کہا کہ لائیں میں پیار دیتا ہوں، لیکن بی جان نے مجھے منع کر دیا، ورنہ کیونکہ وہ تمہارے کرتوت اچھے سے جانتی ہیں مسٹر آر جے، اس لیے منع کیا۔ ہشام نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی بات آر جے نے ایک اور کہکا لگایا تھا۔ عجیب بات تھی، وہ تب ہی ہنستا تھا جب شام کے ساتھ ہوتا تھا۔ اچھا تم بتاؤ، تمہاری پی ایچ ڈی کہاں تک پہنچی شامو بابا؟ ابھی تو 1 سال ہی ہوا ہے۔ کب جا رہے ہو واپس پیرس؟ اگلے ہفتے تک۔ جواب دینے کے بعد ہشام اٹھا۔ پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھر گیا تھا اور اس کے لیے وہاں مزید بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ہشام کو اٹھتے دیکھا تو پوچھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے۔ کیوں؟ نماز مجھ سے زیادہ ضروری ہے کیا؟ ہاں۔ لیکن کیوں؟ اگر نہیں پڑھو گے تو کیا گناہ ملے گا؟ حساب دینا پڑے گا۔ اچھا تو تم اس لیے پڑھتے ہو کہ حساب دینا پڑے گا؟ نہیں، اللہ بھی ناراض ہوگا اسی لیے۔ اور پھر ہشام کے جواب پر اس کا ایک اور کہکا ابھرا تھا۔ کتنا جبر ہے نا تمہارے دین میں، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ دین میں جبر نہیں، یہ جبر ان کو نظر آتی ہے جن کی آنکھوں میں نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ دیکھو مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، میں جا رہا ہوں، ہشام نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سنو ہشام بن جبیل، بس ایک سوال کا جواب دے جاؤ، اس نے ہشام کو پکارا۔ ہشام پلٹا۔ اس نے دیکھا آر جے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ہشام اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے سوالوں کے جواب دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن وہ سننا چاہتا تھا کہ آر جے کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ تم تو کہتے ہو کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس انسانوں جیسے جذبات اور احساسات نہیں ہیں، پھر تمہارے نماز نہ پڑھنے پر وہ غصہ کیوں ہوگا؟ سزا کیوں دے گا؟ اس کی بات نہ ماننے پر وہ انسانوں کی طرح ری ایکٹ کیوں کرتا ہے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ کریٹر ہے، بہت بڑا ہے، تو اسے انسانوں کی خوشی میں خوش ہونا ہی چاہیے۔ پھر اگر تم نماز نہ پڑھ کر خوش ہو تو اسے غصہ کیوں آتا ہے؟ تو وہ بے نیاز ہے نا، پھر بات نہ ماننے پر ماں باپ کی طرح غصہ کیوں کرتا ہے؟ انسانوں جیسے جذبات کیوں؟ وہ بولا تو بولتا ہی چلا گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، البتہ آنکھوں میں چمک برقرار تھی، ایسی چمک جو دیکھنے والا کو فنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ہشام لاجواب ہو چکا تھا۔ کیا کہتا وہ؟ اس کا سوال ہی ایسا تھا، وہ عالم نہیں تھا۔ تمہاری فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں، نماز سے دیر ہو رہی ہے، ورنہ اچھے سے بتاتا تمہیں۔ ہشام کہہ کر رکا نہیں تھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ بلڈی مسلمز! تنزیہ ہنسی۔ وہ پاگل تھا کیا؟ سچ میں پاگل تھا کیا؟ ایسے سوالات کرنے والا شخص پاگل ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسے لوگ قابل رحم ہوتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو خود اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ اسلام میں سوال جواب کرنا گناہ نہیں، جبکہ ہم کسی بھی ایسے سوال کو بنا سنے بنا سوچے منطقی عالم و مفتی بن کر کسی کو بھی دائرہ اسلام سے نکال دینے کا فتویٰ صادر کرتے ہیں، جو کہ آر جے جیسے بھٹکے ہوئے شخص کو راہ راست پر لانے کے بجائے مزید باغی بنا دیتا ہے۔ اسلام انہیں دلی بغض ہو جاتا ہے اور وہ عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارا ذاتی قصور ہوتا ہے۔ وہ ڈزنی لینڈ عمارت کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ تقریباً یہاں ہر ہفتے آتی تھی، لیکن جو اندر سلیپنگ بیوٹی شہزادی تھی اسے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ عمارت کے باہر بیٹھی رہتی اور پھر واپس پلٹ جاتی تھی۔ سینکڑوں لوگوں کے ہجوم میں وہ گم ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ ہوتی نہیں تھی۔ کچھ یادیں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ سردی کی شدت سے اسے اثر کرنا چھوڑ دیا تھا، ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں میں چبھ رہی تھیں، لیکن وہ ساکن بیٹھی تھی۔ کندھوں پر بکھرے بال ہوا چلنے کے باعث چہرے کو چھو رہے تھے۔ سر پر اوڑھا اسکارف بھی اڑنے لگا تھا، لیکن شاید اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ہیلو اینجل! اچانک اسے عقب سے آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو میڈی اپنی پوری بتیسی نکالے اسے سامنے کھڑا تھا۔ میڈی تم یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے مل لوں۔ وہ گھبراہٹ میں الٹا ہی بول گیا تھا۔ کیا واقعی؟ لیکن تم یہاں سے گزر کر کہاں جا رہے تھے؟ اور کیا میرا گھر یہاں پر ہے جو تم ملنے آئے ہو؟ نہیں، وہ میڈی برا پھنسا تھا۔ بولو اب! اینجل نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میڈی اس کا کلاس فیلو تھا، لیکن تھوڑا پاگل تھا، اکثر اسے اینجل کے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنتا تھا۔
اچھا سنو، یہ سب چھوڑ دو، بتاؤ چائے پیو گی؟ میڈی نے بات بدلی، پی چکی ہوں۔ اچھا چلو میں آئس کریم لے کر آتا ہوں، یہاں سے ہلنا مت۔ میڈی نے اسے ہدایت کی اور خود آئس کریم لے کر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ اینجل ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس نے رخ پلٹا تو ڈوبتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی۔ چہرے کے خاص حصے پر کوئی چیز چمکتی تھی جیسے کوئی موتی، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ کسی شخص کی نگاہیں اس پر جمی تھیں جو اس روشنی کو دیکھ کر جم سا گیا تھا۔ کیا اس نے اپنی چین پر کوئی موتی لگا رکھا تھا؟ اچانک عجیب سی بے چینی اس کے اندر پھیل گئی تھی، نظروں کی تپش اسے محسوس ہونے لگی تھی۔ تب اس کی نظر میڈی کے پاس کھڑے اس شخص پر پڑی تھی جس کا آدھا چہرہ چھپا ہی رہتا تھا، وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ یہاں بھی؟ وہ کوفت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی وہ شخص اس سے پہلے وہاں موجود ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب سا تاثر ہوتا تھا جو اسے اندر تک جھنجھوڑ دیتا تھا۔ وہ تو کبھی بھی میڈی کی حرکتوں سے اکتا جاتی تھی اور اوپر سے یہ شخص۔ اس کا موڈ ایک دم خراب ہوا۔ وہ اٹھی اور قدم اسٹیشن کی طرف بڑھا دیے۔ میڈی کی نظر اس پر ابھی نہیں پڑی تھی، لیکن وہ شخص اسے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ آئس کریم لینے کے بعد جب میڈی پلٹا تو اینجل کو وہاں سے غائب دیکھا تو وہ اسٹیشن کی طرف بھاگا، جبکہ پیچھے اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اس میڈی کے ساتھ آئس کریم ہرگز کھانے نہیں دے سکتا تھا۔ جیتنا اس کی فطرت تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے جیتتا آیا تھا۔ رکشے والے نے اسے گلی کے سامنے اتارا تھا۔ وہ کرایہ دینے کے بعد چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپتی گلی میں داخل ہوئی۔ یہ ایک تنگ سی گلی تھی جو آگے جا کر ایک چوراہے میں بدل جاتی تھی۔ یہاں چاروں طرف گھر تھے، ایک مسجد تھی، بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ سبزی کی دکان پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ گلی کے دونوں اطراف اونچے اونچے گھر تھے، البتہ گلیاں پکی تھیں۔ وہ گھر سے ابھی کچھ فاصلے پر تھی جب اس کی نظر سامنے آتے فقیر پر پڑی۔ وہ ہر جمعرات ان کو محلے میں مانگنے آتا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، منگو سے لدا وہ شخص بہت ہی عجیب لگتا تھا۔ اللہ سے عشق نہیں کر سکتا تو ہرگز نہیں کر سکتا، بس اسے عاشق بنا لے، ہاں اللہ کو عاشق بنا لے۔ وہ اونچی آواز میں ہمیشہ یہی بڑبڑاتا تھا۔ سبزی کی دکان پر کھڑے لوگوں نے اس کی بات سنی تھی اور پھر سبزی والے نے آلو کی تھیلی سے ایک آلو نکال کر اس فقیر کو دے مارا تھا۔ بکواس کرتا ہے، پاگل، جاہل، اللہ کو عاشق بناتا ہے، نکل یہاں سے۔ یہ تو ایک عام شخص نے اسے دھتکارا تھا۔ اگر ہم منصور حلاج کا واقعہ دہرائیں، اس وقت سوائے علماء نے اسے گمراہ ہونے فتویٰ صادر کر دیے تھے۔ اس واقعے کو یوں بیان کیا جاتا ہے: عشق حاضر ہے سولی پہ لٹک جانے کو، موت سے بڑھ کر کیا سزا دو گے دیوانے کو۔ حسین بن منظور حلاج نے اپنی ذات کو نفی کی اور اللہ کے عشق میں معرفت کے بلند ترین مقام پر پہنچ کر انا الحق کا نعرہ لگا کر خودی کے راز کو فاش کر دیا۔ علماء ظاہر کا دل بیدار نہ تھا، اس لیے وہ علم و عرفان کے فرق کو پرکھنے معذور رہے اور حلاج کو گمراہ کہہ کر سولی پر لٹکا دیا۔ حلاج نے سولی قبول کر لی کیونکہ وہ خدا سے ملاقات کا ذریعہ تھی۔ ڈاکٹر نکلس لکھتے ہیں کہ جب منصور کو پھانسی دینے کے لیے لایا گیا تو تختہ دار کو دیکھ کر اس زور سے ہنسا کہ آنکھوں میں پانی بہنے لگا۔ اس کے بعد لوگوں کی طرف دیکھ کر اسے اپنے دوست ابوبکر شبلی کو کہا کہ آپ کے پاس مصلی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر منصور نے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اسے مصلوب کر دیا گیا۔ عشق حاضر ہے سولی پہ لٹک جانے کو، موت سے بڑھ کر کیا سزا دو گے دیوانے کو۔ منصور کو ہوا لب گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ حسین بن منصور حلاج قید و بند میں تھے تو اب بن عطا آئے اور کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس سے معذرت کر لیں۔ حسین بن منصور حلاج نے کہا جس سے یہ بات انا الحق کہی اور اسے کہو کہ معذرت کر لے۔ اس پر ابن عطا رونے لگے۔ مولانا رومی مثنوی معانی میں لکھتے ہیں کہ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشت خاک پھینکنا جنگ بدر میں خدا تعالیٰ کا پھینکنا تھا، اسی طرح منصور حلاج کا انا الحق کہنا دراصل منصور کی آواز نہ تھی بلکہ وہ خدائے حقیقی کی ذات کی آواز تھی جس میں منصور فنا ہو چکے تھے۔ صوفیہ کا بیان ہے کہ حضرت حلاج کو اس لیے شہید نہیں کیا گیا کہ وہ الولی تھے، بلکہ اس لیے کہ انہیں حق تعالیٰ کا راز فاش کر دیا۔ خانم کی آنکھوں میں یہ سنا ہوا واقعہ ایک خواب کی مانند گھومنے لگا، جب اسے پھر سے ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ خانم نے اپنے چیخ کو روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے برا لگا تھا کہ سبزی فروش نے فقیر کو مارا۔ فقیر نے ایک نظر رک کر اسے دیکھا، گھورتا گیا، نکل گیا اور یہاں دوبارہ مت آنا۔
دکان پر کھڑے لڑکے نے کہا۔ فقیر پھر رکا نہیں۔ اللہ کو عاشق بنا لو کی صدا لگاتا ہوا وہ آگے بڑھنے لگ گیا۔ جب اس کی نظر گلی میں کھڑی خانم پر پڑی، فقیر نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر چمکتی خاص چیز فقیر کو ٹھمٹما گئی تھی۔ اس چمک کو چھپا لے، یہ بہت سوں کو برباد کرے گی اور بہت سوں کو آباد۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا چلاتا گیا۔ خانم ڈر کے پیچھے ہوئی اور پھر وہ فقیر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کبھی کے سمجھے بنا گھر کی طرف بھاگی تھی۔ میوزک کی بے ہنگم آواز بی جان کو خوف میں مبتلا کیا تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے آرجے کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے پر بار بار دستک دینے پر بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ اندر داخل ہوئیں۔ بے اختیار ہی انہوں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، اونچی آواز میں میوزک لگائے سامنے لگی اسکرین پر کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ بی جان کو حیرت ہوئی کہ اسے میوزک کی کان پھاڑ دینے والی آواز میں مووی کی کیا سمجھ آ رہی تھی۔ ارے بی جان آپ! اچانک اس نے ریموٹ اٹھا کر میوزک بند کیا۔ نظریں ابھی بھی اسکرین پر جمی تھیں۔ بی جان کو حیرت ہوئی تھی کہ اسے کیسے آنے کی خبر ہوئی۔ وہ ہمیشہ ہی ایسے حیران کرتا تھا۔ کیا یہ تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ سیدوں کے گھر اتنی بے حیائی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بی جان نے اسے ڈانٹا۔ اوہ بی جان، کون سی بے حیائی؟ وہ پرسکون پوچھ رہا تھا، جبکہ بی جان کی نظر بے ساختہ ہی اس کے کمرے کی دیواروں کی طرف اٹھی، جن پر لگی قابل اعتراض تصاویر بے حیائی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ لا حول ولا قوت! بی جان بڑبڑائیں۔ ایک دو بار بی جان نے اس کے جانے کے بعد یہ تصویریں ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر ملازموں کی ایسی شامت آئی کہ اب سب اس کے کمرے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتے۔ ملازمین کیا سوچیں گے کہ جس خاندان کے افراد نے کبھی ٹی وی تک نہیں دیکھا، اس خاندان کا وارث ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بی جان کو اس پر افسوس ہوتا ہے۔ میں تو ایسا ہی ہوں بیوی جان، اور مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا اور نہ بی جان کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، آمین۔ بی جان کی بات پر اس نے چرخٹ پھاڑ کہکا لگایا تھا، جبکہ بی جان اپنا خون جلاتی واپس چلی گئی تھی، جبکہ پورا کمرہ ایک بار پھر میوزک سے گونج اٹھا تھا۔ صبح کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اتنی ٹھنڈ میں سوئمنگ کر رہا تھا۔ حشام نے اپنی کھڑکی سے اسے دیکھا تھا اور پھر سر جھٹک کر کھڑکی بند کر دی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، اسے ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ البتہ جہاں ہی صبح کے 5 بجتے تھے اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی تھیں اور 24 گھنٹوں میں صرف 3 گھنٹے سوتا تھا اور وہ مچھلی کی طرح ٹھنڈے پانی میں تیر رہا ہوتا تھا۔ اس عام انسانوں کی نسبت ٹھنڈ کم لگتی تھی۔ 4 بجے وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ شالنی کے بہت سے میسیجز آئے ہوئے تھے اور وہ کون سا لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، فوراً اسے جواب دیا تھا۔ تمہاری آواز اتنی اچھی ہے، تم پروفیشنل سنگر کیوں نہیں بن جاتے؟ شالنی نے پوچھا تھا۔ کال می آپ۔ اس کے کہنے پر آرجے نے ایک طرح کا حکم دیا تھا کہ آپ بلاؤ مجھے۔ شالنی کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اوکے اوکے مسٹر آرجے۔ وہ زبردستی مسکرائی، پھر وہ کافی دیر تک اس سے مختلف سوالات جوابات کرتی رہتی تھی اور وہ ہر بار سے پہلے سے زیادہ الجھا دیتا تھا۔ ویسے اچھا ہوا آپ مسلم نہیں ہیں۔ مجھے مسلمان نہیں پسند، لیکن آپ ہر طرح سے پسند ہیں اب۔ شالنی نے خوبصورت سی مسکراہٹ اچھالی تھی، لیکن مجھے تم ذرا نہیں پسند۔ وہ صاف گوئی سے جواب دے چکا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے چہرے پر معصومیت نہیں ہے، تمہارے ہونٹ پرکشش نہیں ہیں، ناک تھوڑی پھیلی ہوئی ہے، آنکھوں کو تم نے لائنر لگا کر بڑا کیا ہوا ہے اور رنگ کو فلٹر سے گورا کیا ہوا ہے، تمہارے جسم میں فٹنس نہیں ہے۔ وہ کمال مہارت سے جواب دے کر اسے سر سے پاؤں تک آگ لگا چکا تھا۔ کتنی ہی دیر شالنی کو یقین نہیں آیا تھا کہ کسی لڑکے نے اس کے متعلق ایسی بات کی تھی جو اپنی خوبصورتی اور ذہانت دونوں میں مشہور تھی۔ اب کینگ بیٹھی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! ہوش میں آنے کے بعد وہ چلائی تھی، جبکہ آرجے نیند کی وادی میں اتر چکا تھا کیونکہ گھڑی نے 5 کا گھنٹا بجا دیا تھا۔